بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم القدرت تثبت بطریق الاباحۃ و بطریق التملیک، پھر قدرت ثابت ہوتی ہے اباحت اور تملیک کے طریقے پر، یعنی پانی پر قدرت ثابت ہوتی ہے دو طریقوں سے، اباحت کے طریقے سے بھی اور تملیک کے طریقے سے بھی۔ اباحت کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی کسی استعمال کی جانے والی چیز کے استعمال کرنا، اس چیز کا استعمال کرنا دوسرے کے لیے بھی جائز کر دے۔ مثال کے طور پہ کوئی کھانا کھا رہا ہو اور کسی دوسرے شخص سے کہے کہ تم بھی اگر چاہو تو کھا سکتے ہو، یا اپنی کوئی چیز کسی دوسرے کو دی اور اس نے کہا کہ اگر تم یہ استعمال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن اس چیز کا اس نے اسے مالک نہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے، ملکیت ابھی جس کی وہ چیز ہے اسی کے ہاتھ میں ہے، اس نے اس کا مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ کچھ وقت کے لیے اس کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز کر دیا ہے۔ تو اسی کو کہتے ہیں اباحت، یعنی اپنی کسی چیز کو دوسرے کے لیے مباح کر دینا، اس کا استعمال اس کے لیے جائز کر دینا۔ اور بطریق تملیک، اور تملیک کے طریقے پر، تملیک کہتے ہیں کسی کو اس کا مالک بنا دینا، یا بیچ کر ہو سکتا ہے، ہبہ کر کے بھی ہو سکتا ہے، صدقے کے طریقے پر بھی ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں سے تملیک ثابت ہوتی ہے۔ اور اباحت کہتے ہیں اس کو مالک نہ بنانا بلکہ اس کے لیے بس جائز کر دینا اس چیز کا استعمال کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے اپنی کوئی چیز کسی دوسرے کو ہبہ یا بیچ دی یا پھر صدقہ کر دیا تو ان ساری چیزوں میں تملیک کے طریقے پر ملکیت ثابت ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر کسی نے پانی جس کا مالک ہے وہ اس پانی کو کسی دوسرے سے بیچ دیا تو یہاں پر بھی جس سے اس نے بیچا ہے اس کے لیے اس پانی پر ملکیت ثابت ہوگی، اور اگر وہ پانی پر قادر نہیں تھا تو اس کے لیے قدرت ثابت ہو جائے گی۔ ایسے ہی اگر اس نے صدقہ کیا یا پھر اسے ہبہ کر دیا، یعنی بغیر کسی بدلے کے اپنی کسی چیز کا مالک کسی کو بنا دینا، اس کو ہبہ کہتے ہیں۔ تو کسی بدلے کے بغیر اس نے اس کا مالک اس کو بنا دیا، کہا کہ یہ چیز اب سے تمہاری ہو گئی، تو ایسے بھی ملکیت جو ثابت ہوتی ہے وہ ملکیت یہاں پر بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور اگر وہ پانی پر قادر نہیں تھا تو اس کے لیے قدرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اباحت، مثال کے طور پہ کسی کے پاس پانی تھا اور اس نے کہا دوسرے سے جس کے پاس پانی نہیں تھا، اس نے اس سے کہا کہ تم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہو، اگر تم غسل کرنا چاہو اس پانی سے تو کر سکتے ہو، اگر وضو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ تو یہ ہے اباحت، ٹھیک ہے۔ یہاں اس کو وہ مالک نہیں بنا رہا ہے بلکہ بس اس کے لیے جائز کر دے رہا ہے وضو کرنا یا غسل کرنا اس پانی سے، تو یہ اباحت ہے۔ اس طرح سے اگر اس نے کہا تو اس سے بھی پانی پر قدرت ثابت ہو جائے گی۔ اگر اس سے پہلے وہ پانی پر قادر نہ رہنے کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تھا تو اس کا تیمم اب ٹوٹ جائے گا، جب کسی شخص نے، کسی پانی والے نے اس سے کہا کہ تم اس پانی سے اگر وضو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا، اب وضو کرنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ فَإِنْ قَالَ صَاحِبُ الْمَاءِ لِجَمَاعَةٍ مِّنَ الْمُتَيَمِّمِينَ لِيَتَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَاءِ أَيُّكُمْ شَاءَ وَالْمَاءُ يَكْفِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مُنْفَرِدًا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ كُلِّ وَاحِدٍ۔ تو جب اگر پانی والے نے تیمم کرنے والی ایک جماعت سے کہا کہ تم میں سے جو چاہے اس پانی سے وضو کر سکتا ہے اور پانی کافی ہے ہر ایک کے لیے انفراد کے طریقے پر، اس میں ایک لفظ نہیں ہے اور دوسرے والے نسخے میں ایک لفظ ہے علی الانفراد، مطلب یہ کہ پانی والا جو ہے اس نے یہ کہا کہ تم میں سے جو بھی اس پانی سے وضو کرنا چاہے علی الانفراد کر سکتا ہے، اور پانی ان میں سے ہر ایک کے لیے انفرادی طریقے پر قادر کفایت کرتا تھا۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس پانی ہے اور وہ پانی اتنا ہے جتنے پانی سے ایک شخص وضو کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ ایک جگ پانی ہے جس سے ایک شخص چاہے کوئی سا کیسا بھی ہو وہ اس سے وضو کر لے گا، تو اتنا پانی ہے جو ایک شخص کے وضو کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر ایک سے زائد لوگ ہوں تو ان کے لیے وہ پانی کافی نہیں ہوگا، تو اتنا پانی ہے جو ایک شخص کے وضو کے لیے کافی ہے، اتنے کا کوئی شخص مالک ہے، اور ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت کے لوگوں نے پانی پر قادر نہ رہنے کی وجہ سے تیمم کیا ہے، یعنی ایک دوسرے لوگوں کا ایک گروہ ہے جس گروہ کے پاس پانی نہیں تھا اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے تیمم کیا ہوا ہے،
تو اس گروہ سے اس پانی والے نے ان سے جا کر کہا کہ تم لوگ اگر اس پانی سے وضو کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن وہ پانی اتنا تھا کہ ان میں سے ایک ہی شخص وضو کر سکتا تھا، سب نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب یہاں پر اس نے یہ کہا تم اس سے وضو کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، لہٰذا اس سے پتہ چلا یہ اباحت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اباحت ہے، یہاں پر اباحت جو اس نے ان لوگوں کے لیے پانی کو مباح کر دیا، لیکن پانی اتنا ہے جتنے سے ایک ہی شخص وضو کر سکتا ہے، تو ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ وضو اس وجہ سے ٹوٹ جائے گا کیونکہ پانی جو ہے وہ ہر ایک کے لیے انفرادی طریقے پر کفایت کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ گویا اگر ان میں سے ہر ایک شخص سے وہ تنہا جا کر کے کہتا کہ تم اس سے چاہو تو کر سکتے ہو وضو، تم اس سے چاہو تو کر سکتے ہو، تو جیسے اس صورت میں تیمم ٹوٹ جاتا سبھی کا، ویسے ہی اس صورت میں بھی تیمم ٹوٹ جائے گا سبھی کا۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ جب اس نے یہ کہا تم میں سے جو بھی شخص اس سے چاہے وضو کر لے، تو اس وقت جو پانی تھا وہ ہر ایک کے لیے ان میں سے جو بھی شخص ان میں سے وضو کرنا چاہے وہ کر سکتا تھا، اتنا پانی تھا کہ وہ کوئی بھی ان میں سے کر لیتا۔ تو وہاں پر سب کے لیے قدرت ثابت ہو گئی، ٹھیک ہے، انفرادی طریقے پر ہوئی لیکن سب کے لیے قدرت ثابت ہو گئی۔ تو جب قدرت سب کے لیے ثابت ہو گئی اور پانی پر قدرت کا ثابت ہو جانا یہ تیمم کو توڑ دیتا ہے، لہٰذا سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب جب ان میں سے ایک شخص نے اس سے وضو کر لیا تو اب سب کی قدرت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اب پانی بچا ہی نہیں ہے تو قدرت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک کسی شخص نے ان میں سے اس پانی سے وضو نہیں کیا ہے تب تک ان سب کی ملکیت، ان سب کی قدرت اس پانی پر ثابت ہوگی، ٹھیک ہے، کیونکہ سب کے لیے پانی کفایت کرتا ہے۔ اور جو پانی والا ہے اس نے کسی ایک شخص کو متعین کر کے نہیں کہا ہے کہ یہی شخص اس سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر اس نے ایسا کہا کہ یہ ایک شخص ہی اس پانی سے وضو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو وہاں پر اگر پانی اتنا ہے کہ وہ ایک ہی شخص کے لیے کافی ہے اسی شخص کے لیے، تو ان باقی لوگوں کا جو تیمم ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ایک ہی شخص کے لیے ملکیت اور ایک ہی شخص کے لیے پانی پر قدرت ثابت ہوئی ہے، کیونکہ اسی ایک شخص کے لیے پانی والے نے مباح کیا ہے پانی۔ تو یہاں پر سب کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، اسی شخص کا تیمم ٹوٹے گا۔ لیکن جب اس نے ہر ایک شخص کے لیے کہا کہ تم میں سے جو بھی چاہے کر سکتا ہے، اور پانی سب کے لیے کافی تھا، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی اگر کرنا چاہے تو کر سکتا تھا اس پانی سے، تو وہاں پر سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ سب کی قدرت ثابت ہو گئی۔ جب اس نے سب سے کہا تو سب کی قدرت ثابت ہو گئی۔ ہاں پانی اتنا ہے کہ ایک شخص وضو کر سکتا ہے، تو اس وجہ سے جب ایک شخص کر لے گا تو پھر قدرت ان سب کی ختم ہو جائے گی پانی پر، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تیمم کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ یہ منفردن کہا ہے۔ ایسے ہی اگر جو دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر لیتوضا بہذا الماء ایکم شاء منفردن یہ لفظ ہے، تو منفردن اگر نہ بھی کہے تو بھی یہی صورت بنے گی کہ جب منفردن کہنے کی صورت میں وضو ٹوٹ جا رہا ہے تو پھر مجتمعان اگر ہوں تو بہر صورت وضو ٹوٹ جائے گا سب کا، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ بِهِ وَاحِدٌ يُعِيدُ الْبَاقُونَ تَيَمُّمَهُمْ لِثُبُوتِ الْقُدْرَةِ لِكُلِّ وَاحِدٍ عَلَى الْإِنْفِرَادِ۔ تو جب ان میں سے ایک شخص نے وضو کر لیا تو باقی لوگ تیمم کا اعادہ کرے، ان میں سے ہر ایک کے لیے پانی پر انفرادی طریقے پر قدرت کے ثابت ہونے کی وجہ سے، یعنی پانی منفردن سب کے لیے کافی تھا تو منفردن سب کی ملکیت پانی پر ثابت ہوئی، سب کی قدرت پانی پر ثابت ہوئی، ٹھیک ہے، قدرت سب کی ثابت ہوئی، اگرچہ علی الانفراد ثابت ہوئی ہے قدرت، کیونکہ پانی ایک ہی شخص کے لیے کافی تھا، تو علی الانفراد یہاں پر قدرت ثابت ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا ایک شخص ہے اس کے لیے قدرت ثابت ہوئی، پھر دوسرے شخص کے لیے قدرت ثابت ہوئی، پھر تیسرے کے لیے، سب کے لیے ایک ساتھ قدرت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ساتھ قدرت ثابت ہونے کے لیے اتنا پانی ہونا بھی ضروری ہے جتنے پانی سے سب کے سب ایک ساتھ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، تو سب کے سب نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا سب کی قدرت ایک ساتھ تو ثابت نہیں ہوگی، لیکن انفرادی طریقے پر قدرت ثابت ہو جائے گی۔ تو جب انفرادی طور پر سب کی قدرت ثابت ہو گئی ہے تو سب کا تیمم ٹوٹ جائے گا، جب ان میں سے ایک شخص نے وضو کر لیا تو، اور اس کے بعد پھر وہ سب تیمم کا اعادہ کریں گے۔ وَأَمَّا إِذَا قَالَ هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ، یہ صورت جو پیچھے گزری ہے وہ اباحت کی تھی، یعنی کسی نے اپنا پانی دوسرے کے لیے مباح کر دیا، اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ اس پانی کو استعمال کر لے۔ اب جو صورت آگے آ رہی ہے وہ ہبہ کی ہے، تملیک۔
وأما إذا قال هذا الماء لكم وقبضوا لا ينتقض تيممهم أما عندهما فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراك فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه. اور رہا اس وقت جب اس نے یہ کہا کہ یہ پانی تمہارے لیے ہے اور ان لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا تو ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. اما عندهما فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراک. رہا صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک تو وہ اس وجہ سے کیونکہ مشاع چیز کا ہبہ کرنا، مشترک چیز کا ہبہ کرنا، یہ ملک کو واجب کرتا ہے اشتراک کے طریقے پر. فیملک کل واحد مقدارا لا یکفیہ، تو ان میں سے ہر ایک شخص اتنے پانی پر قادر ہوگا جتنا پانی کافی نہیں ہوگا. وہی شخص جس کے پاس اتنا پانی تھا جو ایک شخص کے لیے کافی تھا، مثال کے طور پہ ایک جگ پانی اس کے پاس تھا، اس شخص نے کچھ لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا جن لوگوں نے وضو نہیں کیا تھا، اور اس جماعت سے اس شخص نے جا کر یہ کہا کہ یہ پانی تمہارے لیے ہے، یعنی اب یہ پانی تمہاری ملکیت میں گئی، یہ اس پانی کے تم مالک، میں تم کو اس پانی کا مالک بناتا ہوں، ٹھیک ہے، یعنی ہبہ کر دیا اس پانی کو. اور ان لوگوں نے جو جماعت تھی اس جماعت کے لوگوں نے اس پانی پر قبضہ کر لیا، ٹھیک ہے، وہ پانی ان لوگوں نے لے لیا. قبضو کی قید اس وجہ سے لگائی ہے کیونکہ جب تک ہبہ کے اندر قبضہ نہیں ہوتا ہے تب تک ہبہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اگر کسی شخص نے اپنی کوئی چیز کسی دوسرے کو بغیر کسی عوض کے، بغیر کسی بدلے کے دے دیا اور کہا کہ اب سے یہ چیز تمہاری ہو گئی، تم اس چیز کے مالک ہو گئے، لیکن جو دوسرا شخص ہے اس نے وہ چیز لی نہیں ہے ابھی تک، جب تک وہ چیز وہ لے نہ لے، جب تک وہ اس پر قبضہ نہ کر لے، تب تک وہ جو چیز ہے وہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت میں ہی رہے گی، ٹھیک ہے، اور ہبہ نافذ نہیں ہوگا جب تک وہ اس پر قبضہ نہ کر لے. تو اسی وجہ سے یہاں قبضو کی قید لگائی ہے کہ اگر انہوں نے پانی پر قبضہ کر لیا تو اب اس کے بعد کا حکم کیا ہے. ان لوگوں نے پانی پر قبضہ بھی کر لیا، یعنی پانی لے لیا، اب مکمل طور پر ہبہ نافذ ہو چکا ہے، تو اس کے بعد لا ينتقض تیممہم، ان لوگوں کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے. ایک جگ پانی تھا، اس نے وہ پانی چند لوگوں کی جماعت کو جن لوگوں نے تیمم کیا تھا ان لوگوں کو اس نے دے دیا، ان کو ہبہ کر دیا، اور ان لوگوں نے اس پر قبضہ بھی کر لیا، تو بھی ان سب لوگوں کا جو تیمم ہے وہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی وجہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک دوسری وجہ ہے، اور صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک دوسری وجہ ہے. صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک وجہ کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں کہ مشاع یعنی مشترک چیز کو ہبہ کرنا یہ اشتراک کے طور پر ملکوں کو واجب کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں نے اپنی کوئی چیز چند لوگوں کو اگر ہبہ کر دی تو گویا میں نے مشترک چیز کو ہبہ کر دیا. اب جب مشترک چیز کو ہبہ کیا گیا تو جو مشترک چیز کو ہبہ کیا جاتا ہے تو اس میں ملک بھی مشترک طریقے پر ہی ثابت ہوتی ہے. مطلب یہ کہ میں نے چند لوگوں کو ایک چیز ہبہ کر دی، کہا میں یہ چیز جو ہے آپ لوگوں کی ہو گئی، تو اس چیز کا مالک وہ سب کے سب ہو جائیں گے اور سب کی ملکیت ایک ہی وقت میں ثابت ہوگی، ٹھیک ہے. یعنی جو چیز میں نے ہبہ کی ہے اس چیز کے مالک وہ سب ہوں گے. ایسا نہیں کہ صرف ایک ہی شخص ان میں سے ہوگا یا دوسرا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ سب کے سب اس چیز کے مالک ہوں گے، اور ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی ملکیت اس چیز پر اکٹھے ثابت ہوگی. ایسا نہیں کہ ایک شخص کی ملکیت پہلے ثابت ہوگی دوسرے کی بعد میں، اکٹھے سب کی ملکیت ثابت ہوگی. تو جو میں نے ابھی چیز ہبہ کی ہے اس کو مشترک کہتے ہیں، مشترک طور پر کسی چیز کو ہبہ کرنا، کیونکہ وہ چیز جو ہے میں نے ان سب کو دی ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے ہبہ کیا ہے. مشترک کسی کو کہتے ہیں جس میں بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں. تو میں نے وہ چیز دی ہے اتنے لوگوں کو، جو ایک سے زائد ہیں تو وہ سب کے سب مشترک ہو گئے اس میں، تو میں نے مشترک ہبہ کیا ہے. اور مشترک جو چیز ہبہ کی جائے اس کے اندر ملکیت بھی مشترک طریقے پر ثابت ہوتی ہے، مشترک ہوتی ہے ملکیت، اس کے اندر مشترک طریقے پر ثابت ہوتی ہے، اشتراک کے طریقے پر. تو سب کی اکٹھے اس میں ملکیت ثابت ہو گئی. تو گویا اس میں ایسی چیز اگر ہے جس کو بانٹا جا سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہیں اس چیز کے اتنے حصے کر دیے جائیں گے. مثال کے طور پہ 10 لوگ ہیں، ان لوگوں کو میں نے اپنی کوئی چیز ہبہ کی، تو جو چیز میں نے ہبہ کی ہے وہ اگر تقسیم کو قبول کرتی ہے، یعنی اگر اس کو بانٹ دیا جائے تو بھی وہ فائدہ دے گی، تو
اس کو جتنے لوگ ہیں 10 لوگ اس چیز کو 10 حصوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اگر ایسا ہوا کہ 10 حصوں میں اگر اس چیز کو بانٹ دیا جا سکتا ہے تو بھی وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کے 10 حصے ہوئے اور ان 10 حصوں میں سے ہر ایک حصہ ہر ایک شخص کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ملکیت ہبہ ہے، اور یہاں پر مشترک طریقے پر ہبہ کیا گیا ہے تو مشترک طریقے پر ان کی ملکیت بھی اس پر ثابت ہوگی۔ اب یہاں پر ہبہ جو کیا گیا ہے وہ پانی کو کیا گیا ہے، اور پانی جو ہے یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس ایک جگ پانی ہے اور اس نے 2 لوگوں کو دے دیا یا 3 لوگوں کو یا کچھ بھی لوگوں کو دے دیا ایک سے زائد، تو وہ لوگ اگر آپس میں بانٹ کر کے اس پانی سے فائدہ حاصل کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک جگ کا آدھا خود لے لیا، آدھا دوسرے کو دے دیا، تو اس آدھے جگ سے اس پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ ہاتھ پیر دھلنا ہو گیا، یا پھر مکمل طور پر وضو تو نہیں کر سکتا ہے لیکن کوئی چیز دھلنا ہو گیا یا کسی اور طریقے سے وہ اس پانی کو استعمال کرنا چاہے تو وہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ بانٹنے کے بعد وہ پانی استعمال کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جس چیز کے بارے میں بحث ہے وہ چیز ایسی ہے جو تقسیم کے بعد بھی انتفاع اس سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تقسیم کے بعد بھی وہ فائدہ دیتی ہے۔ تو اب یہاں پر جب تقسیم کے بعد بھی وہ فائدہ دیتی ہے وہ چیز، تو یہاں پر چونکہ مشترک طریقے پر ان کی ملکیت ثابت ہوئی ہے، یعنی پانی کو اس نے جو ہبہ کیا ہے وہ ایک سے زائد لوگوں کی ایک جماعت کو اس نے ہبہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں اس جماعت کے ان سب لوگوں کی ملکیت اس پانی پر ثابت ہو جائے گی، گویا اس پانی میں ان سب لوگوں کا حصہ ہے، اور ان سارے لوگوں کا حصہ ایک ساتھ اس میں ثابت ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک شخص کا پھر دوسرے شخص کا، جب ایک ساتھ ان سب کا اس میں حصہ ثابت ہو گیا اور پانی اتنا ہے جو ایک شخص کے لیے کافی ہے، تو اب یہاں پر ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک شخص پانی کا مالک تو ضرور ہوا ہے لیکن اتنے کا مالک ہوا ہے جتنا اس کے حصے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر 3 لوگ ہیں تو اس پانی کے 3 حصے ہو گئے، اور 3 حصوں میں سے ایک حصے کا برابر 3 حصے ہوئے اور ہر حصے کا وہ مالک ہیں وہ سب، اور اتنا پانی ان کے وضو کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ان میں سے مطلب جو 3 حصے ہیں اس میں سے ایک حصے سے اگر کوئی بھی وضو کرنا چاہے، ایک جگ کے 3 حصے کیے اور ان میں سے اس حصے سے کوئی شخص کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، اتنا کم پانی ہے، تو ان سب کی ملکیت اس میں ثابت ہو گئی اشتراک کے طریقے پر، اور ہر ایک شخص اس میں سے اتنے پانی کا مالک ہوا ہے اور اتنے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہاں پر جو قدرت ثابت ہوئی ہے ان کی اتنے پانی پر ہوئی ہے جتنے پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو یہ قدرت وضو کے حق میں یہ قدرت جو ہے وہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قید لگی ہے کہ مائع کافی پر قادر ہونا، تو یہاں پر مائع کافی پر انہوں نے قدرت حاصل نہیں کی، اور اسی وجہ سے ان کا تیمم نہیں ٹوٹے گا۔ اگر وہ پانی اتنا ہوتا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اتنے لوگ اس پانی سے انتفاع کر لیتے، اس پانی سے فائدہ اٹھا لیتے، اس پانی سے ہر ایک شخص وضو کر سکتا تھا، اتنا زیادہ پانی تھا، تو وہاں پر ان کا تیمم ٹوٹ جاتا، کیونکہ مائع کافی پر اس وقت قدرت ثابت ہو جاتی۔ لیکن یہاں پر مائع کافی پر قدرت ثابت نہیں ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب اکٹھے اس کا مالک ہوئے ہیں، اور جب اکٹھے مالک ہوئے ہیں تو اس میں جو چیز جو پانی ہے اس میں اتنے لوگوں کی ملکیت آ گئی، اتنے لوگوں کا اس میں حصہ ہو گیا، تو ہر شخص اتنے حصے کا مالک ہوا جتنے حصے سے وہ لوگ وضو نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک شخص جتنے حصے سے وضو نہیں کر سکتا ہے اتنے کم پانی کا حصہ ہوا، اس کے حق میں آیا، تو اسی وجہ سے مائع کافی پر قدرت نہیں ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے یہاں پر تیمم بھی نہیں ٹوٹے گا ان لوگوں کا۔ یہ جو وجہ ہے امام اعظم علیہ، یہ وجہ امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے، اور امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک تو وہ کیوں ہیں وہ آگے بتا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جان لیں کہ اگر وہ چیز ایسی ہے کہ ہبہ کی جانے والی چیز، مشترک طور پر جس چیز کو ہبہ کیا جا رہا ہے وہ چیز ایسی ہے جو تقسیم کے بعد انتفاع کے لائق نہیں رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اگر اس چیز کو بانٹ دیا گیا، چند حصے کر دیے گئے، تو ان چند حصوں کے کر دینے کے بعد اب ان حصوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ حمام ہے، حمام کسی شخص نے چند لوگوں کو ہبہ کر دیا، تو اب حمام کے حصے کیے جائیں گے، اور حمام کے اگر حصے کر دیے گئے تو اس سے وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ ایسے ہی لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو بانٹنے کے بعد بھی جس سے انتفاع ہو سکتا ہو، جیسے پانی ہے، تو یہ 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہبہ کرنا۔
ایک تو ایسی چیز کا جس چیز سے انتفاع ہو سکتا ہو تقسیم کے بعد بھی، اور ایک ایسی چیز جس کا انتفاع تقسیم کے بعد نہ ہو سکتا ہو۔ تو امام اعظم علیہ رحمۃ جس سے انتفاع تقسیم کے بعد نہ کیا جا سکتا ہو، یہ دو طرح کی چیزیں۔ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک اگر وہ چیز ایسی ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہے مشترک طریقے پر، وہ چیز ایسی ہے کہ انتفاع اس سے کیا جا سکتا ہے تقسیم کے بعد بھی، تو اس کا ہبہ کرنا ملک کا فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے پانی ہے، پانی اگر امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک کسی شخص نے دوسرے کو ہبہ کیا تو پانی یہ تقسیم کو قبول کرتا ہے، تقسیم کے بعد بھی انتفاع ہو سکتا ہے۔ تو اس سے جو ہے اگر مشترک طریقے پر کسی نے اس کو ہبہ کیا تو وہاں پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی ہبہ سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر چیز ایسی ہے جو تقسیم کے بعد جس سے انتفاع نہ ہو سکتا ہو، یعنی جو تقسیم کو قبول نہ کرے، تو اس کا ہبہ کر دینا امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک درست ہے، اور اس ہبہ سے ملکیت کا فائدہ پہنچے گا، ملکیت کا فائدہ وہ ہبہ دیتا ہے۔ تو یہاں پہ جو چیز جس چیز کو ہبہ کیا گیا یہاں پر وہ چیز پانی ہے، اور پانی تقسیم کو قبول کرتا ہے، یعنی تقسیم کے بعد بھی اس سے انتفاع ہو سکتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ واما عند ابی حنیفہ فالاصح انہ یبقی علی ملک الواہب۔ راہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کے نزدیک تو اصح اور درست یہ ہے کہ یہ ہبہ کرنے والے کی ملکیت پر پانی باقی رہے گا۔ ولم تثبت الاباحۃ، اور اباحت ثابت نہیں ہوگی۔ یعنی یہاں پر جب پانی کو اس نے ہبہ کیا تو پانی ہبہ کرنے کے بعد ان لوگوں کی پانی پر ملکیت ثابت نہیں ہوگی، بلکہ جو اس پانی کا مالک پہلے تھا جس نے ہبہ کیا ہے وہی اس کا مالک رہے گا، ٹھیک ہے۔ ولم تثبت الاباحۃ لانہ لما بطل الہبۃ بطل ما فی ضمنہ من الاباحۃ، کیونکہ اور اباحت ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہبہ جب باطل ہو گیا تو اس کے ضمن میں جو اباحت تھی وہ بھی باطل ہو گئی۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز کو ہبہ کیا جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک تو اباحت اور دوسری چیز تملیک۔ یعنی ہبہ کا فائدہ دو چیزیں ہیں، ایک اباحت اور دوسری تملیک۔ کسی نے کسی چیز کو ہبہ کیا ہے تو اس ہبہ کرنے کا دو فائدہ ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس کا فائدہ اٹھانا بھی جائز ہو جاتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملکیت اگر ثابت نہیں ہوئی ہے تو وہاں پر اباحت ثابت ہو جاتی ہے، یعنی جائز ہو جاتا ہے اس سے انتفاع۔ تو یہ اصل میں ایک اعتراض کا جواب ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ ہبہ کا فائدہ دو چیزیں ہیں، ایک تو اباحت ہے اور دوسری تملیک ہے۔ تو کیا ہوا اگر یہاں پر ہبہ سے ملکیت کا فائدہ نہیں پہنچے گا، یعنی امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے نزدیک تو یہ ہے کہ پانی جو ہے اس کو اگر کسی نے ہبہ کر دیا تو اس مشترک طور پر اگر کسی نے پانی کو ہبہ کر دیا تو وہاں ملکیت کا فائدہ ہبہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو تقسیم کے بعد بھی جس سے انتفاع ہو سکتا ہے، جو تقسیم کو قبول کرتی ہے، اور تقسیم کو جو چیز قبول کرتی ہو اس چیز کے اندر ملکیت ثابت نہیں ہوگی اگر مشترک طریقے پر اس کو ہبہ کر دیا گیا تو یہاں پر مشترک طور پر پانی کو ہبہ کیا گیا ہے اور ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے، ہم نے یہ مان لیا، لیکن اس کے اندر اباحت کے طریقے پر اباحت ان سب لوگوں کے لیے اس پانی کے اندر ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اباحت بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، یہ ہم نہیں مانتے ہیں۔ یعنی اعتراض یہ ہے کہ پانی جو مشترک طریقے پر یہاں ہبہ کیا گیا ہے وہ ملکیت کا فائدہ نہیں دے گا، یہ ہم نے مان لیا، لیکن دوسرا فائدہ جو ہبہ کا ہوتا ہے وہ اباحت بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب دوسرا فائدہ اباحت بھی ہوتا ہے تو یہاں پر اباحت کیوں نہیں ہوگی ان لوگوں کے لیے؟ ملکیت ثابت نہیں ہوتی، یہاں ملکیت ثابت نہیں ہوگی، لیکن اباحت کے طریقے پر تو اباحت تو ثابت ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ہبہ کیا گیا ہے تو یہاں اباحت ثابت ہو جانی چاہیے، اور جب اباحت ثابت ہو گئی تو ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا، کیونکہ قدرت ثابت ہوتی ہے اباحت اور ملکیت دونوں سے، تو اگر اباحت ثابت ہو گئی تو ملکیت تو یہاں پر تیمم ٹوٹ جانا چاہیے۔ تو یہاں جو اس نے ہبہ کیا ہے یہاں ملکیت ثابت نہیں ہوگی ان کے لیے، لیکن اباحت ثابت ہو جائے گی، اور جب اباحت ثابت ہو گئی تو تیمم ٹوٹ جانا چاہیے۔ امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے نزدیک بھی یہی ہونا چاہیے۔ تو اسی کا جواب دیا ہے انہوں نے کہ
یہاں پہ اباحت بھی ثابت نہیں ہوگی. کیونکہ اباحت باطل ہو، ہبا جب باطل ہو گیا تو ہبا کے ضمن میں جو اباحت تھی وہ بھی باطل ہو گئی. یعنی اباحت جو ہوتی ہے وہ ہبا کا فائدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہبا جو ہے وہ فائدہ تب دے گا جب کہ ہبا جو ہے وہ درست رہے. ہبا جب درست ہوگا تب اباحت کا فائدہ دے گا، اور ہبا درست نہیں ہوگا تو پھر اباحت کا فائدہ بھی ہبا نہیں دے گا. اور یہاں پر ہبا درست نہیں ہے کیونکہ مشترک چیز کو ہبا کیا گیا ہے، ایسی مشترک چیز کو جو تقسیم کو قبول نہیں کرتی ہے، تقسیم کو قبول کرتی ہے. تو یہاں پہ اس کا ہبا کرنا درست نہیں ہے. اور جب ہبا ہی درست نہیں ہے تو جو اس کا فائدہ ہے، اگرچہ دو فائدے ہیں اس کے، دونوں میں سے کوئی سا بھی فائدہ یہاں پر نہیں حاصل ہوگا. نہ تو تملیک حاصل ہوگی اور نہ ہی قدرت حاصل ہوگی. تو جب تملیک و قدرت میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوئی، تملیک اور اباحت دونوں میں سے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوئی، تو پانی پر قدرت بھی حاصل نہیں ہوگا. یہ پانی پر قدرت بھی حاصل نہیں ہوگی. ثم ان اباحوا واحدا بعینہ ينتقض تیممہ عندہما لا عندہ لأنہ لما لم یملکوہ لا یصح اباحتہ. پھر اگر ان لوگوں نے ایک شخص کو بعینہ ہبا کر دیا، مباح کر دیا، ایک شخص کے لیے بعینہ مباح کر دیا، تو ان کا تیمم ٹوٹ جائے گا. صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک اور امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جب وہ لوگ اس کا مالک ہی نہیں ہوئے ہیں تو اباحت بھی ان کے لیے درست نہیں ہے. یعنی جن لوگوں کو اس نے پانی کو ہبا کیا تھا، اس پانی کو، وہ پانی اتنا تھا جس سے سب نہیں کر سکتے تھے، تو ان سب لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم سب ایک ساتھ تو نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی ایک ہی شخص کر لے. مطلب پھر اس کے بعد سب لوگوں نے اجازت دے دی کسی ایک شخص کو کہ تم اس سے وضو کر لو، تم سے چاہو تو وضو کر سکتے ہیں. تو یہاں ان لوگوں نے مباح کر دیا اس پانی کو ایک شخص کے لیے. تو صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک مباح کر دینا یہ جائز ہوگا. اور یہاں پر جو قدرت ثابت ہوئی ہے وہ اباحت کے طریقے پر، کیونکہ ان سب لوگوں کو اس شخص نے ہبا کیا تھا اور ان سب لوگوں نے مل کر کے ایک شخص کو مباح کر دیا ہے. تو اباحت کے طریقے پر یہاں پر قدرت ثابت ہوئی ہے، اور جب قدرت ثابت ہوئی ہے تو وہ اس سے وضو اب کر سکتا ہے. اور جب وہ وضو کر سکتا ہے اور قدرت ثابت ہو گئی تو اس کا تیمم ٹوٹ جائے گا. صاحبین علیہم الرحمہ کے نزدیک یہ ہے. امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان کے نزدیک اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا. کیونکہ ہبا ہی درست نہیں تھا. ان سب لوگوں کو ہبا کرنا یہ درست نہیں تھا، اور ہبا سے یہاں پر ملکیت ثابت نہیں ہوئی. جب ہبا سے ملکیت ثابت نہیں ہوئی ہے تو گویا اس پانی کا وہ سب کے لوگ مالک بھی نہیں ہوئے ہیں، اور جب مالک نہیں ہوئے ہیں تو وہ دوسرے کو جائز، دوسرے کے لیے اس پانی کو مباح بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان اسی شخص کو مباح کر سکتا ہے، استعمال کرنے کی اجازت کسی دوسرے شخص کو اسی چیز کے استعمال کرنے کی اجازت دے سکتا ہے جو چیز اس کی اپنی ہو. اور یہاں پر وہ ان لوگوں کی نہیں ہے، پانی جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ اس جس نے ہبا کیا ہے اس کا پانی ہے، کیونکہ یہ ہبا نافذ نہیں ہوا ہے اور ملکیت ابھی پانی پر اسی شخص کی ہے جس نے ہبا کیا تھا. تو اگر وہ کہے ان میں سے ایک شخص کو جس کا پانی ہے، وہ اگر ان میں سے ایک شخص سے کہے کہ تم اس سے چاہو تو وضو کر سکتے ہو، تو وہاں پر اس کا تیمم ٹوٹے گا. لیکن اگر ان لوگوں نے کہا، ان سب لوگوں نے ایک شخص سے کہ تم اس سے چاہو تو وضو کر سکتے ہو، تو وہاں پر اس شخص کا تیمم نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ شخص، وہ لوگ اس پانی کا مالک نہیں ہیں. مالک نہیں ہے تو ہبا بھی نہیں کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ان لوگوں کا ہبا کرنا درست نہیں ہوگا. جب ہبا کرنا درست نہیں ہے تو ہبا کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، اور گویا ہبا ہوا ہی نہیں. اور ہبا جب نہیں ہوا تو یہاں پہ قدرت بھی ثابت نہیں ہوگی اس شخص کے لیے. لا ردتہ حتی اذا تیمم المسلم ثم ارتد نعوذ باللہ تعالی منہ ثم اسلم تصح صلاتہ بذلک التیمم. نہ کہ تیمم کرنے والے کا مرتد ہو جانا، یہاں تک کہ جب مسلمان نے تیمم کیا پھر وہ مرتد ہو گیا، نعوذ باللہ تعالی منہ، پھر وہ مسلمان ہوا تو اس کی نماز اس تیمم کے ذریعے سے درست ہے. یعنی مرتد ہو جانے سے تیمم نہیں ٹوٹتا ہے. اگر کسی شخص نے تیمم کیا، تیمم کرنے کے بعد پھر وہ اسلام سے پھر گیا، پھر اسلام سے پھر جانے کے بعد دوبارہ وہ مسلمان ہوا، اور اس درمیان میں اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا یا
اس نے پانی پر قدرت حاصل نہیں کی، اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہو اور وہ پانی پر قادر نہیں ہوا، تو ایسی صورت میں اس کے بعد اگر پھر وہ مسلمان ہو گیا تو اس کا تیمم ابھی بھی باقی ہے، اسی تیمم سے وہ جو اس نے پہلے کیا تھا مسلمان ہونے کی حالت میں، اسی تیمم سے وہ اب بھی دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس میں امام ظفر علیہ رحمہ کا اختلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا تیمم اس صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ یعنی امام ظفر علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اگر کسی متیمم نے، تیمم کرنے والے نے، اگر تیمم کرنے والا مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو اس کا تیمم جو پہلے اس نے کیا تھا وہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر دوبارہ اسے نماز ادا کرنی ہے تو دوبارہ تیمم کرنا پڑے گا۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمۃ رضوان فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اس نے تیمم کیا پھر اس کے بعد مرتد ہو گیا، دوبارہ مسلمان ہوا، تو اب اس کے لیے دوبارہ تیمم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی تیمم سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے، اور کیونکہ اس کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے۔ وَنُدِبَ لِرَاجِهِ أَيْ لِرَاجِ الْمَاءِ أَن يُؤَخِّرَ صَلَاتَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْوَقْتِ، اور مستحب ہے پانی کے امید کرنے والے کے لیے کہ وہ نماز کو مؤخر کرے آخر وقت تک۔ فَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، پھر اگر اس نے نماز ادا کر لی تیمم کر کے اول وقت میں، پھر اس نے پانی کو پایا اس کے بعد اور وقت باقی ہے، تو وہ نماز کا اعادہ نہ کرے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہے جس نے جو سفر میں ہے اور پانی اس کے پاس نہیں ہے، اور اسے امید ہے کہ وہ پانی جو ہے اسے نماز کا وقت نکلنے سے پہلے اسے میسر ہو جائے گا، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ نماز کو مؤخر کرے آخر وقت تک، یعنی نماز اس وقت پڑھے جب نماز کا آخر وقت آ جائے اور اسے پانی نہ مل پائے، تو ایسی صورت میں وہ تیمم کر کے نماز ادا کرے۔ اس کے لیے یہ مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کیونکہ ابھی جو اس کی حالت ہے اس وقت وہ پانی پر قادر نہیں ہے، اور پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں وہ تیمم کر سکتا ہے، اس میں کوئی خرابی یا ضرر کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا چونکہ ابھی وہ پانی پر قادر نہیں ہے تو وہ ابھی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ ہاں، اگر وہ وضو کر کے نماز ادا کرتا تو یہ وضو سے جو ہے وہ مکمل طور پر طہارت حاصل ہوتی ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے، لیکن چونکہ پانی ابھی نہیں ہے لہٰذا وہ ایسا کر سکتا ہے، اور اگر اسے امید ہے کہ وقت کے نکلنے سے پہلے پانی مل جائے گا تو یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز کو مؤخر کرے۔ جب آخری وقت میں اگر آخری وقت سے پہلے پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز ادا کر لے تاکہ مکمل طہارت حاصل ہو اور ثواب بھی اس کا حاصل ہو جائے، اور اگر نہیں ملتا ہے پانی تو تیمم کر کے ہی نماز ادا کر لے، کیونکہ وقت نکل جائے گا، پھر اس کے بعد نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے گی، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسی وقت آخر وقت میں نماز ادا کرے، تیمم کر کے ہی ادا کرے، لیکن اسی وقت ادا کرے۔ فَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ، پھر اگر اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی اول وقت میں، پھر اس نے پانی کو پایا اور وقت باقی ہے تو نماز کا اعادہ نہ کرے۔ یعنی اگر اول وقت میں اس کے پاس پانی نہیں تھا، وہ پانی پر قادر نہیں تھا، پانی پر قادر نہ ہونے کی وجہ سے اس نے تیمم کر لیا اور تیمم کر کے نماز ادا کر لی، اب نماز ادا کرنے کے بعد اس نے پانی کو پا لیا، اسے پانی مل گیا کہیں پر، ٹھیک ہے، پہلے وہ پانی پر قادر نہیں تھا اس لیے اس نے نماز ادا کر لی، اب بعد میں نماز ادا کرنے کے بعد اسے پانی مل گیا کسی بھی طریقے سے اور نماز کا وقت ابھی باقی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اتنا وقت ہے کہ وہ اس پانی سے وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کر سکتا ہے، تو وقت باقی ہے تو بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس پانی سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد نماز ادا کرے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا اب، لیکن جو اس نے پہلے نماز ادا کی تھی وہ نماز اس کی مکمل تھی، وہ اس وجہ سے کیونکہ اس نے پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کیا تھا جو اس کے لیے اس وقت جائز تھا، اور اس نے تیمم کر کے، جو کہ وضو کا خلیفہ ہے اور طہارت ہے، وضو نہ کر پانے کی صورت میں طہارت تیمم کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی، تو اس نے تیمم کے ذریعے سے نماز ادا کی تھی، یعنی مکمل طور پر طہارت حاصل کر کے اس نے نماز ادا کی تھی اول وقت میں، لہٰذا اس کی نماز بالکل درست ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اسے پانی ملا ہے تو
اب اس سے تیمم ٹوٹ جائے گا، اور اگرچہ وقت باقی ہے لیکن اس پر نماز کا دوہرا لینا یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث پاک ہے جو حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دو لوگ سفر پر تھے اور ان لوگوں کے پاس پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے تیمم کر کے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد انہیں پانی مل گیا کسی طرح اور اس پانی سے انہوں نے وضو کر لیا، پھر اس کے بعد ایک نے ان میں سے نماز کا اعادہ کیا، ٹھیک ہے، اس پانی سے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دوبارہ نماز کو دہرا لیا، اور ایک شخص نے نماز کو نہیں دہرایا۔ تو یہ دونوں لوگ حضرت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے معاملہ اپنا عرض کیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس شخص سے جس نے نماز کو نہیں دہرایا تھا اس سے کہا کہ تم نے سنت کو پا لیا اور تمہاری نماز جو ہے وہ کافی ہے، نماز مکمل ہو گئی تمہاری، اور جس نے نماز دہرا لی تھی اس سے حضور نے یہ فرمایا کہ تمہیں 2 گنا ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نماز کو نہیں دہرایا تو بھی اس کی نماز جو پہلے اس نے پڑھی تھی وہ مکمل ہے، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو دہرا لے تو یہ اور بہتر ہے اور اس کا ثواب بھی اسے ملے گا۔ وَيَجِبُ طَلَبُهُ قَدْرَ غَلْوَةٍ لَوْ ظَنَّهُ قَرِيبًا وَإِلَّا فَلَا، اور واجب ہے پانی کا طلب کرنا ایک غلوے کی مقدار، اگر وہ اسے قریب سمجھے، قریب گمان کرے، ورنہ واجب نہیں ہے۔ الغلوۃ مقدار 300 ذراع الی 400، غلوہ 300 ذراع سے 400 ذراع تک کی مقدار کو کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے پانی پر، اگر کوئی شخص قادر نہیں ہے، کسی کے پاس پانی نہیں ہے، تو اس کی 2 حالتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ کسی ایسی جگہ پر ہوگا جہاں مکان وغیرہ ہیں، گھر ہیں، لوگوں کے بستیاں ہیں، یا بستی ہو یا کوئی شہر ہو یا کوئی گاؤں ہو، تو اگر ایسی جگہ ہے تو وہاں پر پانی کو بہرحال طلب کرے گا، کیونکہ جب گھر اور مکان وغیرہ ہیں تو وہاں پہ امید قوی ہے کہ پانی مل جائے گا، کیونکہ لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں وہاں، تو پانی کے بغیر تو زندگی بسر نہیں ہوتی ہے، لہذا کسی نہ کسی کے پاس پانی ہوگا اور کوئی نہ کوئی پانی دے دے گا۔ تو اسی وجہ سے اگر وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر عمارتیں وغیرہ ہیں، بستیاں ہیں، تو وہاں پہ اس کو پانی کو طلب کرنا یہ لازم ہے، اس کے گمان کا وہاں پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر اسے لگے قریب پانی مل جائے گا تو بھی، اور اگر اسے لگے قریب پانی نہیں ملے گا تو بھی، اگر ایسی جگہ ہے جہاں پر مکان وغیرہ ہے، بستی میں اگر کسی ہے یا شہر میں ہے، تو وہاں پہ پانی کو طلب کرنا یہ اس پر لازم ہے۔ اور اگر صحرا میں ہے، بیابان میں ہے، تو پھر ایسی جگہ پر اگر اسے یہ لگے کہ پانی قریب ہوگا، پانی قریب مل جائے گا، تو اس پر لازم ہے کہ پانی طلب کرے، اور اگر اسے یہ لگتا ہے کہ پانی نہیں مل پائے گا، غالب گمان اس کا یہ ہے کہ پانی قریب نہیں ہوگا بلکہ دور ہوگا، تو وہاں پر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ تیمم کر لے، اور طلب کرنا یہ لازم نہیں ہے، پھر بھی طلب کر لے تو بہتر ہے۔ تو یہ جو حکم انہوں نے بیان کیا ہے وہ اسی حالت کا بیان کیا ہے کہ جب وہ کسی صحرا یا بیابان میں ہو، ایسی جگہ جہاں بستیاں نہ ہوں، تو ایک غلوے کی مقدار وہ طلب کرنا، پانی کو طلب کرنا اس پر لازم ہے، اگر اسے یہ لگے کہ پانی قریب ہوگا، اور اگر اسے یہ لگے کہ پانی قریب میں نہیں ملے گا کہیں پر بلکہ بہت دور جانا پڑے گا، تو وہاں پر اس پر لازم نہیں ہے کہ پانی کو طلب کرے۔ غلوہ کسے کہتے ہیں؟ غلوہ کہتے ہیں کہ 300 ذراع سے لے کر کے 400 ذراع تک کی مقدار کو، یعنی 300 گز سے شروعات ہے اس کی اور 400 گز تک ہے۔ تو اگر کسی نے 300 یا 350 یا مکمل 400 گز تک، 400 ذراع تک بھی پانی کو تلاش کر لیا، تو اس سے جو وجوب تھا وہ ساقط ہو گیا۔ اگر پانی مل گیا تو اچھی بات، نہیں ملا تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اسے لگتا ہے کہ پانی نہیں ملے گا قریب میں، تو ایسی صورت میں اس پر لازم نہیں ہے کہ اتنی دور تک وہ پانی کو طلب کرے۔ وعن ابی یوسف انہ اذا کان الماء بحیث لو ذهب الیہ وتوضأ تذهب القافلة وتغیب عن بصره وکان بعیدا جاز له التیمم قال صاحب المحیط ھذا حسن جدا۔ اور حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب پانی
اتنی دور ہو کہ اگر وہ پانی کے پاس گیا اور اس نے وضو کیا تو قافلہ چلا جائے گا اور اس کی نگاہ سے غائب ہو جائے گا، تو یہ بعید ہوگا اور اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ کانا بعیدن جاز لہ التیمم، تو یہ اس وقت یہاں پر جو پانی ہے وہ بعید کہلائے گا اور اس کے لیے یہاں تیمم کرنا جائز ہوگا۔ صاحب محیط نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پانی کے طلب کرنے یا نہ کرنے میں، فرماتے ہیں کہ اگر قریب ہو پانی تو طلب کرے گا، اگر بعید ہو تو طلب نہیں کرے گا۔ تو قریب اور بعید کی مقدار کیا ہے، اس کے سلسلے میں حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر پانی اتنی دور ہو کہ کوئی شخص اگر قافلے کے ساتھ چل رہا ہے اور اس نے پانی کو دیکھا اور پانی اتنی دور ہے کہ اس کا گمان یہ ہے کہ اگر وہ پانی تک جاتا ہے پھر وہاں پہنچ کر وہ وضو کرتا ہے تو تب تک قافلہ اس سے رخصت ہو جائے گا اور اس کی نگاہ سے قافلہ غائب ہو جائے گا، تو یہاں پر پانی کو یہ کہا جائے گا کہ پانی جو ہے وہ بعید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی اس کا گمان یہ ہے کہ پانی جو ہے اگر وہ اتنی دور جاتا ہے اور وضو کرتا ہے تب بھی قافلہ جو ہے وہ قافلے سے وہ نہیں بچھڑے گا اور اسے مل جائے گا، تو وہاں پر یہ اس کے لیے قریب ہوگا۔ اگر بعید ہو تو وہ چھوڑ دے، تیمم کر لے، اور اگر قریب ہیں تو وہ تیمم کرے، وضو کرے پانی سے، اس پر واجب ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا جو قول ہے اس کے بارے میں صاحب محیط فرماتے ہیں کہ یہ قول بہت زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اگر اتنا دور پانی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر جا کر وضو کرنا یہ اس کے اندر حرج ہے، اسی حرج کی وجہ سے اس صورت میں وضو کرنا ساقط ہو جائے گا۔ وَلَوْ نَسِيَهُ مُسَافِرٌ فِي رَحْلِهِ وَصَلَّى مُتَيَمِّمًا ثُمَّ ذَكَرَهُ فِي الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ إِلَّا عِنْدَ أَبِي یوسف، اور اگر مسافر پانی بھول گیا سواری کے اندر اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی، پھر اسے یاد آ گیا وقت کے اندر، تو وہ اعادہ نہ کرے مگر امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک۔ مسافر نے پانی رکھا تھا اپنے پاس یا کسی سے رکھوایا تھا اور اسے اب یاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ پانی اس نے رکھا تھا، تو یہ یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سوچا پانی نہیں ہے اور تیمم کر لیا، اور تیمم کر کے اس نے نماز ادا کر لی۔ اب تیمم کر کے نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اسے یاد آ گیا کہ پانی میرے پاس موجود تھا، ٹھیک ہے، اور یہ یاد آنا وقت کے اندر ہی ہوا ہے، تو اب وہ اعادہ نہیں کرے گا، نماز جو اس نے پڑھی ہے اس نماز کو وہ دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ یہ امام اعظم اور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک ہے۔ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس کے خلاف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ پانی تیمم جو ہے وہ جائز ہوتا ہے اس وقت جب کہ پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پاس میں نہ ہو، لیکن یہاں پر پانی پاس میں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ اسے یاد نہیں ہے لیکن پانی یہاں ہے اور پانی پر وہ قادر ہے، تو اب جب پانی پر قادر ہے تو اس کے لیے یہ واجب ہوگا کہ وہ پانی سے وضو کر کے تب نماز ادا کرے، اور اس نے تیمم کر کے ادا کر لی، لہٰذا اس کی نماز نہیں ہوئی، اب دوبارہ اسے پانی سے وضو کر کے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پانی پر قادر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پانی کے استعمال پر قادر نہ ہونا، اور کسی چیز کا استعمال کرنا تبھی پایا جا سکتا ہے جب اس کا علم ہو، ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور اسے یاد نہیں ہے کہ یہ چیز میرے پاس ہے تو وہ استعمال کرنے سے قاصر ہے، ٹھیک ہے، وہ استعمال کرنے پر قادر ہے ہی نہیں۔ جب استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہاں پر گویا یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں، ٹھیک، جب پانی نہیں ہے تو وہ اس سے تیمم کر سکتا ہے، اور تیمم کر کے پانی نہ ہونے کی صورت میں جو اس نے تیمم کر کے نماز ادا کی ہے وہ درست ہوتی ہے، لہٰذا یہ یہاں پر درست ہوگا۔ مسافرن کی قید لگائی ہے، مسافرن کی قید یہ اتفاقی ہے، یہ ہر حال کے لیے برابر ہے، یعنی کوئی مسافر ہو تو بھی ایسا ہی حکم ہوگا، مسافر نہ ہو تو بھی ایسا ہی حکم ہوگا۔ سفر کی حالت میں یہ اتفاقی قید ہے کہ عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے، زیادہ تر کہ جب کوئی سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو پانی آس پاس موجود نہیں ہوتا ہے۔
اور آگے جو فی الوقت کی قید لگائی ہے تو اس سے غیر وقت کا احتراز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی وقت نکل جانے کے بعد سے احتراز اس سے نہیں ہے کہ اس کے بعد اعادہ کرے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فی الوقت کی قید لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے یہ یاد آنا نماز کے بعد ہو، ٹھیک ہے، یعنی نماز اس نے پڑھ لی ہو تیمم کر کے، پھر اس کے بعد اسے یاد آیا ہو کہ پانی اس کے پاس موجود تھا، اور اگر نماز کے درمیان میں ہی اسے یاد آ گیا کہ پانی اس کے پاس موجود ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اس نماز کو توڑ دے، اور توڑنے کے بعد پھر وہ پانی سے وضو کرے اور نماز کو مکمل کرے۔ اور یہ جو حکم ہے وہ نسیان کا ہے، لو نسیہو، نسیان کا حکم ہے کہ اگر پانی جو ہے اس کو بھول گیا رکھ کر کے تو اس صورت میں ایسا حکم ہے۔ اگر اسے شک ہوا کہ اس کے پاس پانی ہے یا نہیں ہے، یا گمان ہوا کہ اس کے پاس پانی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس نے ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز ادا کر لی تو بہرحال نماز کو دہرائے گا بالاتفاق۔ قیل الخلاف فیما اذا وضعہ بنفسہ او وضعہ غیرہ، کہا گیا ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب کہ اس نے خود پانی کو رکھا ہو یا پھر اس کے غیر نے پانی کو اس کے حکم سے رکھا ہو۔ رہا اس وقت جب کہ اس کے غیر نے پانی کو رکھا ہو اور یہ نہ جانتا ہو تو فقد قیل یجوز لہ التیمم اتفاقا، تو یہ کہا گیا ہے کہ تیمم اس کے لیے بالاتفاق جائز ہو گیا اور ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ الخلاف فی الوجہین قضا فی الہدایہ، خلاف دونوں ہی صورتوں میں ہے، ہدایہ کے اندر ایسا ہی ہے۔ یعنی امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا جو اختلاف ہے وہ اس اختلاف کے سلسلے میں چند اقوال ہیں۔ جو پانی رکھنے کی صورت ہے وہ تین طرح سے ہو سکتی ہے، کہ ایک تو یہ کہ اس جو تیمم کرنے والا ہے اس نے خود ہی پانی رکھا ہو اور رکھ کر کے پھر بھول گیا ہو، ٹھیک ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے کسی دوسرے شخص سے یہ کہا ہو کہ پانی رکھ دو اور اس نے کیا ہو۔ تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے پانی کسی دوسرے نے رکھا ہو، کسی دوسرے نے پانی کو رکھا ہو اور اسے معلوم بھی نہ ہو کہ پانی رکھا گیا ہے یا کہاں رکھا گیا، اسے یہ معلوم بھی نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں وہ بھول جائے۔ تو یہ تین صورتیں اس کی بنتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ جو اختلاف ہے وہ اس صورت میں ہے جب کہ پانی اس نے کسی دوسرے سے رکھنے کے لیے کہا ہو یا اس نے پانی خود رکھا ہو اور بعد میں بھول گیا ہو اور اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی ہو، پھر اسے نماز ادا کرنے کے بعد اسے یاد آ گیا ہو کہ پانی رکھا ہے یا اس کے پاس پانی موجود ہے۔ تو ایسی صورت میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کا اختلاف ہے کہ وہاں پر وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ اور جو تیسری والی صورت ہے کہ اس کے غیر نے پانی رکھا ہو اور اسے معلوم نہ ہو، اس صورت میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک بھی وہ نماز کا اعادہ نہیں کرے گا۔ یہ ایک قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ دونوں ہی صورتوں میں ہے، پانی کو تینوں ہی صورتوں میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی پانی اس نے رکھنے کا حکم دیا ہو اور یا خود سے رکھا ہو یا پھر کسی دوسرے نے بغیر اس کے علم کے پانی کو رکھا ہو اور وہ بھول کر کے نماز ادا کر لے تیمم کر کے، پھر اسے یاد آ جائے، تو اس سلسلے میں امام ابو یوسف علیہ رحمہ کے نزدیک تیسری والی صورت میں بھی وہ نماز کا اعادہ کرے گا۔ تو یہ دو قول ہے، اور صحیح قول جو ہے وہ دوسرا والا ہے کہ اختلاف جو ہے وہ دونوں ہی صورتوں کے اندر ہے۔ علامہ فخر الاسلام نے اس کی صراحت کی ہے۔ اور قضا فی الہدایہ اس عبارت جو ہے یہ متعلق ہے صدر کلام سے، یعنی شروع میں جو انہوں نے بیان کیا ہے مسئلے کو، اس سے متعلق ہے، اس اختلاف سے متعلق نہیں ہے کہ اختلاف اس میں کیا ہے، کیونکہ ہدایہ کے اندر یہ اختلاف نہیں ذکر کیا گیا ہے نا، تو یہ صدر کلام سے متعلق ہے۔ وَيَجِبُ أَن يُعْلَمَ أَنَّ الْمَانِعَ عَنِ الْوُضُوءِ إِذَا كَانَ مِنْ جِهَةِ الْعِبَادِ كَأَسِيرٍ يَمْنَعُهُ الْكُفَّارُ عَنِ الْوُضُوءِ أَوْ مَحْبُوسٍ فِي السِّجْنِ وَالَّذِي قِيلَ لَهُ إِن تَوَضَّأْتَ قَتَلْتُكَ يَجُوزُ لَهُ التَّيَمُّمُ لَكِنْ إِذَا زَالَ الْمَانِعُ فَيَنبَغِي أَن يُعِيدَ الصَّلَاةَ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، اور واجب ہے کہ یہ جان لیا جائے، کہ ضروری ہے یہ جان لیا جائے
کہ وضو سے روکنے والا جب بندوں کی طرف سے ہو، وضو سے روکنے والا، وضو کا مانع جو ہے وہ جب بندوں کی طرف سے ہو، جیسے کہ کوئی قیدی ہے جس کو کفار نے روک رکھا ہے وضو کرنے سے، یا پھر جیل میں قید کر دیا گیا ہے کوئی شخص، یا پھر اور وہ شخص جس سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تو نے وضو کیا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو ان کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ لیکن جب وہ مانع ختم ہو جائے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیمم نماز کا اعادہ کریں، ایسا ہی ذخیرہ کے اندر ہے۔ یعنی تیمم پانی پر قدرت سے روکنے والی چیزیں جو ہیں وہ دو طرح سے ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، جیسے کہ بیماری وغیرہ کا آ جانا، یا خوف ہو جانا بیماری کے بڑھ جانے کا، یا پھر مر جانے کا بیماری کے آنے کی وجہ سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پہ جو پانی پر قدرت سے روکنے والی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مانع ہے وہ بندوں کی طرف سے ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو۔ جیسے کہ کسی کو قید کر لیا گیا، تو اب قید کر لیا گیا جب جیل کے اندر، تو وہاں پہ پانی وغیرہ نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پہ تیمم کر کے اس نے نماز ادا کیا، تو وہاں پہ بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی کو کفار نے قید کر لیا اور اس سے وضو کرنے نہیں دیا، یا پھر کسی شخص سے کسی نے کہا کہ اگر تو نے وضو کیا تو میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، تو ان ساری چیزوں میں جو پانی پر قدرت سے روکنے والی چیز ہے وہ بندوں کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان ساری صورتوں میں چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو چاہے بندوں کی طرف سے ہو، وضو سے پانی پر قادر نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا تو جائز ہے، تیمم کر کے نماز ادا کرنا بھی جائز ہے، لیکن جب وہ مانع ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں دونوں کا حکم الگ الگ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مانع ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز جو اس نے ادا کی ہے اس کا اعادہ کرنا ضروری نہیں ہے اگر وہ مانع جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیمار ہوا، بیمار ہونے کے وقت اس کے لیے تیمم کرنا یہ خطرناک ہے، تو اس کے وضو کرنا اس کے لیے خطرناک ہے، پانی کا استعمال کرنا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہوگا۔ اب اس نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اس کی بیماری ختم ہو گئی، تو اب جو اس نے نماز ادا کی تھی اس نماز کو وہ نہیں دہرائے گا، اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ اس نماز کا وہ اعادہ کرے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی اس وقت جب کہ اسے بیماری کے بڑھنے کا خوف تھا تو اس نے تیمم کر لیا، تیمم کر کے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد اس کی وہ بیماری ختم ہو گئی، تو اب اس کے لیے اس نماز کو دہرانا یہ لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کو کافروں نے قید کر لیا اور اس کو پانی نہیں دے رہے ہیں، تو وہاں پر اس نے تیمم کر کے نماز ادا کی، تو ایسی صورت میں جب کفار جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیں تو اس نماز کو دہرانا ضروری ہوگا، جو نماز اس نے پڑھی تھی تیمم کر کے اس نماز کو وہ دوبارہ پڑھے گا۔ ایسے ہی اگر کسی کو قید کر لیا گیا جیل میں اور اس نے تیمم کر کے نماز پڑھی تو جیل سے چھوٹنے کے بعد دوبارہ وہ اس نماز کو پڑھے گا۔ ایسے ہی اگر کسی نے یہ دھمکی دی کہ اگر تو وضو کرے گا تو میں قتل کر دوں گا، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے، تیمم کر کے اس نے نماز ادا کی، پھر اس کے بعد وہ شخص اس نے اسے اجازت دے دی وضو کرنے کی، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اب وضو کر کے نماز کو ادا کرے، جو نماز اس نے تیمم کی حالت میں پڑھی تھی اس نماز کو وہ دہرائے۔